الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى في مقام آخر قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال الله تعالى كل من عليها فان وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو، آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔
دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ مجھے صحیح بولنے کی اور خصوصاً ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ملک پاکستان کے حالات بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ سیلاب میں مر رہے ہیں، کچھ لڑائی جھگڑوں میں مر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہم پر اپنا خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ان تمام سے اللہ ہمیں نجات دے۔ لیکن اتنی بڑی آزمائشیں آنے کے باوجود، اتنے لوگوں کا آنکھوں کے سامنے مرنے کے باوجود ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ موت بہت سستی ہو گئی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے قرآن کے اندر بعض اللہ تعالیٰ کے ارشاد موجود ہیں، اور اللہ نے بھی خصوصاً ان آیات میں ہمیں اپنی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، آخرت کی طرف، موت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ موت جب انسان یاد کرتا ہے تو ساری خواہشات، سارے منصوبے، سارے پروگرام انسان کے وہیں رہ جاتے ہیں، اور انسان کو پھر اپنی اگلی آنے والی آخرت نظر آتی ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ موت کو روزانہ یاد رکھنا چاہیے۔ دنیا تو مسلمان کی ہے ہی نہیں، مسلمان کی تو اللہ نے آخرت بنائی ہے کہ میرا بندہ، یہ جو دنیا میں نے تجھے دی ہے، نہ اس میں خوشی ہمیشہ ہے نہ غم ہمیشہ ہے۔ تیرے لیے جو خوشی میں نے رکھی ہے وہ آخرت میں رکھی ہے، اس لیے موت کی تیاری کر، آخرت کی تیاری کر، قبر کی تیاری کر، اپنی آخرت اچھی بنا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، دنیا والو، وہ اتنی محنتیں کر رہے ہو، اتنا سوچ رہے ہو، اور تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیشہ رہنے والی ذات میری ہے۔ اللہ انسان کو احساس دلا رہا ہے۔ قرآن مقدس کی آیات اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، جتنے میں موجود ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو قرآن کے انکار کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو اللہ کے نبی کے بھی انکار کرنے والے ملیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ موت اتنی پکی اور یقینی بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں موت کا نام ہی یقین رکھ دیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت، اور ذائقہ چکھنا اللہ سمجھ نہیں آئی
موت کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں، کوئی پینے کی چیز تو ہے نہیں، پھر چکھنے سے کیا مراد؟ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، مرنے والا مر گیا، دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، پھر ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی، قبروں سے مردے نکلیں گے، انسان نکلیں گے۔ اس وقت جب انسان قبر سے نکلے گا، اس وقت بھی یہ الفاظ ہوں گے، یار موت کی کرواہٹ اور درد اب بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، پھر ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ او اللہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پہ بھروسہ کرو، یقین رکھو، جسے موت نہیں آتی۔ موت کیسے آئے؟ اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ تو حی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ تو لوگوں کو زندگیاں دینے والا ہے، قیوم ہے، لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو دور کی چیز ہے، اسے تو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ اگر اسے اونگ آ جائے، اسے نیند آ جائے تو پھر اللہ نہیں رہتا۔ اللہ تو وہ ہے جو نیند اور اونگ سے پاک ہو۔ نیند تو کمزور کو آتی ہے، اونگ تو کمزور کو آتی ہے، لیکن اللہ پاک کمزوریوں سے محفوظ ہے، اللہ پاک اونگ سے محفوظ ہے، نیند سے محفوظ ہے۔ اس لیے نوجوانا، مت کہنا میں ڈاکٹر ہوں، مت کہنا میں وکیل ہوں، مت کہنا میں جنرل ہوں، میجر ہوں، میں بچ جاؤں گا، نانا۔ بڑے بڑے یورپ کے ڈاکٹروں نے سرچ کی ہے کہ موت سے بچ جائیں، لیکن بچ نہیں سکے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے نوجوان، اللہ کا قرآن پڑھا کر، اللہ کا قرآن سمجھا کر، اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے؟ نزول کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری آیت جو ہے، اس میں اللہ پاک نے ایسی چیز بیان کر دی کہ مسلمان مومن بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ آخری آیت دل ہلا کے رکھ دیتی ہے نوجوانوں، آخری آیت نیندیں اڑا کے رکھ دیتی ہے نوجوانوں۔ وہ کون سی آیت ہے جو نزول کے اعتبار سے اللہ نے آخر میں نازل کی ہے؟ انسان کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ وَاتَّقُوا، ڈر جا اللہ کی چیز سے ڈر جاؤ۔ فرمایا وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تُجْزِی، اس دن سے ڈر جا اے انسان جس دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن سے ڈر جا جس دن اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دن سے ڈر جا جس دن اللہ تیرے سامنے ہوگا، پھر اللہ تجھ سے حساب لے گا۔ اس دن سے ڈر جا بندے، اور آخرت کی تیاری کر لے بندے، آخرت کی تیاری کر لے بندے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ نے دنیا کی مثال بھی دی ہے، دنیا کی حقیقت بھی بتائی ہے۔ اور نوجوانوں، انگلش تو سمجھ لی، فارسی تو سمجھ لی، نہ سمجھے تو عربی نہ سمجھے، نہ پڑھے تو قرآن نہ پڑھے مسلمان، اللہ کا قرآن کہتا ہی کیا ہے؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ فرمایا اللہ نے، او کائنات والو، یہ دنیا کی زندگی لعب ولہو، یہ کھیل تماشے کی زندگی ہے، وزینۃ وتفاخر، یہ تمہاری آپس کے اندر اپنے آپ کو سنوارنے کی زندگی ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور دولت میں کثرت کرتے ہو۔ تین چیزیں فرمائی اللہ نے، لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آگے پھر مثال دی، کمثل غیث اعجب الکفار، اور دنیا کی زندگی کی مثال بھی اللہ نے دے دی ہے۔ اور جس طرح بونے والا کسان گندم بوتا ہے، بونے والا فصل بوتا ہے، پھر دیکھتا ہے اس کی گندم بڑی ہو رہی ہے، پھر دیکھتا ہے وہ زرد ہو رہی ہے، پھر دیکھتا ہے وہ تو بھوسا ہو گئی ہے۔ اسی طرح انسان تیری زندگی بھی ہے، انسان دیکھتا ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے، پھر دیکھتا ہے نوجوان ہو گیا، پھر دیکھتا ہے بزرگ ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، نام و نشان بھی نہ رہا۔ او کائنات والو، اللہ کا قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے۔ اللہ فرماتے ہو میرا سونا پیغمبر اعلان فرما، اللہ کیا اعلان فرماؤ؟ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ میں نے آخرت تمہارے لیے بہت بہتر بنائی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب دیکھتے ہیں اللہ کے نبی قالین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور جو دری کے نشان ہیں کمر مبارک کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں، حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، اے عمر روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر اے محمد رسول اللہ، روتا اس لیے ہوں کہ آپ دو جانوں کے سردار، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کے چہرے کی قسمیں کھائی اللہ نے، آپ کی زلفوں کی قسمیں کھائی اللہ نے، آپ جہاں قدم رکھیں اس زمین کی قسم کھائے اللہ نے، آپ انگلیاں اٹھائیں چاند دو ٹکڑے اللہ کا
کر دے۔ اتنی شان والے، اتنے مقام والے پیغمبر آپ اس طرح حالت گزار رہے ہیں، اور آپ کے دشمن کیسر و کسریٰ کتنی عیاشیوں میں ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے اور حیران ہو گئے، عمر ترید زینت الحیات الدنیا، اے عمر مجھے بتا کیا تو بھی دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی راحتوں کو چاہنے لگی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نا یا رسول اللہ، لیکن آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، او عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں آخرت دے دی اور اللہ نے انہیں دنیا دے دی ہے، اور آخرت دنیا سے بڑی بہتر ہے، بڑی بہتر ہے، لیکن نظر نہیں آئے گی، دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح مسجد پہ لگاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، سامنے کچھ فائدہ نظر نہیں آئے گا، یار میں نے پیسے تو دیے ہیں، نفع نظر نہیں آ رہا۔ یہ سارا نفع، یہ ساری اجرت آپ کو آخرت میں ملے گی۔ اس لیے نوجوانوں، دنیا سے محبت نہ کرو، دنیا کماؤ لیکن ضرورت تک کماؤ، دنیا اتنی کماؤ جتنا آسان تمہیں حساب دینا پڑ جائے، اور آخرت اتنی محنت کرو کہ تمہیں جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ اس لیے نوجوانوں محنت کریں، کوشش کریں کہ جو دنیا میں، دنیا کے کاموں میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ پیچھے ایک قتل ہوا، ہمارے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار، بھائی کی شادی تھی، رات کو شغل میلہ وہ اپنا لگا رہے تھے، تھک کے وہ چلا گیا کہیں دوسرے ڈیرے پر۔ اتوار کو ان کی شادی ختم ہو رہی تھی، جمعے کی رات تھی، تھکا تو آرام کرنے کے لیے دوسرے ڈیرے پہ چلا گیا۔ صبح جب اسے دیکھا، اس کے سر میں 6 گولیاں لگی ہوئی تھی۔ اب اس کے کیا ہی ارمان تھے، بھائی کی شادی تھی، کیا ہی اس کے ارمان تھے، کیا ہی اس کے پروگرام تھے، لیکن منٹ سیکنڈ کبھی پتہ نہ چلا، کوئی مار گیا، اب یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ مارا کس نے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ دشمن اپنا ہے یا پرایا ہے۔ تو دنیا کی زندگی بڑی اس ٹائم بڑی ایک عجیب سی صورت بن گئی، یار یہ زندگی ہے، ایک پل کی بھی انسان کو خبر نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور پھر بھی ہم لگے ہوئے ہیں جھگڑوں میں، پتنی کیا سے کیا پروگرام بنائے ہوئے ہیں ہم نے۔ اس لیے نوجوان ایک مثال دی ہے کہ ایک بندہ ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پیچھے شیر لگا ہوا ہے، بندہ آگے آگے، شیر پیچھے پیچھے۔ دنیا کی مثال دی ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے، بندہ دوڑا ہے، شیر پیچھے انسان کے لگا ہوا ہے، کہیں مجھے مار نہ ڈالے۔ دیکھتا ہے آگے کنواں آ گیا ہے، سوچتا ہے کنویں میں چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، شیر سے بچ جاؤں گا، مجھے مار نہیں سکے گا۔ جو ہی کنویں میں دیکھتا ہے، کنویں میں ایک سانپ ہے، اب ڈر گیا ہے، کنویں میں جاتا ہوں تو بھی موت ہے، باہر کھڑا ہوتا ہوں تو بھی موت ہے، کروں بھی تو کیا کروں۔ اچانک دیکھتا ہے، اسے ہرا گھاس نظر آ گیا، گھاس کو پکڑ کر کنویں میں لٹک گیا۔ اب شیر سے بھی بچ جاؤں
اور سانپ سے بھی بچ جاؤں، لیکن دیکھتا ہے دو چوہے آ گئے ہیں، ایک کالا چوہا ہے ایک سفید چوہا ہے، اور وہ دو چوہے اس گھاس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہے، او یار گھاس کاٹ رہے ہیں، گھاس ختم ہوگا، میں کنویں میں سانپ کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ میں ہے کہ دیکھتا ہے کنویں کے کنارے میں شہد کا چھتا ہے، کہتے ہیں مر تو ویسے ہی رہا ہوں، مر تو ویسے ہی جانا ہے، کیوں نہ شہد کا مزہ چکھ لوں، شہد کی لذت چکھ لوں۔ جو ہی شہد چکھتا ہے ایسا مگن ہوتا ہے، ایسا مست ہوتا ہے کہ چوہے گھاس کاٹتے ہیں، گھاس ختم ہوتا ہے اور سانپ کے منہ میں کنویں گڑھے میں جا گرتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ زندگی کی مثال ہے انسان کی، یہ میری زندگی کی مثال، یہ آپ کی زندگی کی مثال کہ عزرائیل موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور وہ جو کنواں ہے، وہ جو گھاٹی ہے، وہ قبر ہے، وہ قبر کا گڑھا ہے، اور وہ جو ہرا گھاس ہے جسے انسان نے پکڑا ہوا ہے، وہ انسان کی مختصر سی زندگی ہے جو انسان گزار رہا ہے۔ اور دو چوہے سفید اور کالا، وہ دن اور رات ہیں، دن اور رات گزر رہے ہیں، انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور وہ جو شہد کا چھتا ہے وہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کے مزے ہیں۔ جو انسان دنیا کی لذتوں میں پڑتا ہے، دنیا کی رونقوں میں پڑتا ہے، نہ اسے موت والے فرشتے کا خوف ہوتا ہے، نہ اسے قبر کا خوف ہوتا ہے۔ زندگی ختم ہوتی ہے اور قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، ختم۔ اکثر سنا ہے، اکثر وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار اب میں پرسکون ہو گیا ہوں، میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی، میرا بزنس ہے، میرے بچے بھی بزنس والے ہو گئے، اب میں فری ہو گیا ہوں، اب آرام سے زندگی گزاروں گا۔ جو ہی یہ وقت آتا ہے ان پہ موت آ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو ہی انسان جب یہ کہتا ہے نا کہ اب جی میرے بیٹے بڑے ہو گئے الحمدللہ، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، گھر بن گئے، فلاں بھی بن گیا، فلاں کام بھی ہو گیا، اب جی آرام سکون سے میں رہوں گا، اسی وقت چند سالوں میں اس انسان پہ موت آ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اور ابھی تو بہت مختصر ہو چکی ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، سیلاب سے لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس خشک زمین نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دفن کریں۔ دیکھیں جی، اور لڑائیاں کتنی ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، تو اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، یا اللہ کے ہمارے اوپر جو عذاب آتا ہے یا جو آزمائش آتی ہے یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو ابھی معافی مانگیں اللہ سے۔ وہ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، آخری شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، گرگ و ظالم میں شود پرہیزگار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا نیک لوگوں کا شیوا ہے،
بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آج جوانی ہے، جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں دین کی طرف آؤ، جوانی میں اپنی جوانی بچا لو۔ اللہ کو نوجوان کی جوانی، وہ جوانی جو دین میں لگی ہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکام پر، قرآن پر اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو حالات ملک پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، دعا کریں، دل سے دعا کریں، گھروں میں دعا کا کہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، یہ جو رزق کی تنگی آئی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے نجات دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔